پڑھیں گے بھائی. تلویح مولانا یاد رکھیے بھائی، تلویح کی بات آئی، اب تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتلا دوں بھائی. تلویح شرح ہے توضیح کی، اور توضیح شرح ہے تنقیح کی. سمجھ میں آیا؟ تو وہاں پہلا متن جو ہے وہ تنقیح ہے بھائی، تنقیح. اور یہ علامہ صدر الشریعہ کا ہے، صدر الشریعہ نے یہ متن لکھا بھائی. سمجھ میں آیا؟ احناف کے اصول فقہ کا. اور پھر علامہ صدر الشریعہ نے ہی اس کی شرح توضیح کے نام سے لکھی بھائی، توضیح کے نام سے. پھر بعد میں علامہ تفتازانی کا زمانہ آیا، انہوں نے اس توضیح کی کیا کی، آگے شرح کی ہے بھائی، شرح. علامہ صدر الشریعہ بہت بڑے عالم تھے مولانا، بہت بڑے عالم، ماہر الفنون تھے بھائی، فنون کے اندر زبردست ماہر تھے بھائی. بلکہ ان کا سارا خاندان ہی بھائی، جو کہتے ہیں نا ای خانہ ہما آفتاب، بس یہ سارا خاندان ہی کیا تھا، آفتاب کی مانند روشن جگمگاتا ہے ہوا خاندان ہے بھائی. علم اس خاندان میں پشت در پشت چلتا تھا بھائی، بڑے بڑے کبار علماء. دیکھو اتنے بڑے عالم تھے، ان کا نام صدر الشریعہ، صدر الشریعہ کے لقب سے مشہور تھے. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح ان کے والد بڑے عالم، دادا تاج الشریعہ کے نام سے مشہور تھے بھائی. اور یاد رکھیے والد صاحب سے میں نے سنا بھائی، ہم ان سے توضیح تلویح پڑھا کرتے تھے. آپ بھی توضیح تلویح پڑھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ سال ختم ہو جاتا ہے، ابھی خاص کی بحث بھی نہیں شروع ہوئی ہوتی ہے، یا خاص کی بحث شروع ہوتی ہے، سال ہی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ احناف کی اصول فقہ کی عظیم کتاب ہے توضیح مولانا. والد صاحب فرماتے تھے ہم نے ان سے یہ توضیح تلویح پڑھی گئی، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ مشکل ترین کتابوں میں سے ہے جو آج تک آپ نے پڑھی ہیں. پوری درس نظامی کی مشکل ترین کتابوں میں سے ایک توضیح تلویح ہے بھائی. بڑے بڑے مدرسین اس کے پڑھانے سے کتراتے ہیں بھائی، بڑی پیچیدہ کتاب ہے. اور یہ جو شرح لکھی علامہ تفتازانی نے، والد صاحب، ہاں پہلے والد صاحب فرماتے تھے کہ احناف کی اصول کی کتابوں میں اکثر میں کمزوری ہے بھائی. کیا ہے؟ کمزوری ہے. بعض جگہ آپ دیکھتے ہیں دلیل بڑی کمزور سی آ جاتی ہے. ہاں کہتے فرماتے تھے ایک کتاب ہماری بڑی قوی ہے اور وہ توضیح ہے. وہ کیا ہے؟ توضیح بڑی قوی کتاب ہے. لیکن اس کو کوئی اصول فقہ کی کتاب پڑھ کر، اصول فقہ کی کتاب سمجھ کر نہ پڑھتا ہے نہ پڑھاتا ہے، کیونکہ اصول فقہ کی ابھی باتیں شروع ہی نہیں ہوئی ہوتی کہ سال گزر جاتا ہے. پوری کیا ہونا ہے، ابھی تو ابتدائی ہوتی ہے، اس کی سال ختم ہو جاتا ہے. اس کی شرح جو لکھی ہے وہ علامہ تفتازانی نے لکھی. علامہ تفتازانی بہت بڑے عالم تھے بھائی، بہت بڑے عالم تھے بھائی، 6 7ویں صدی ہجری کے بھائی، شاہی عالم تھے، بادشاہ کے مولانا مقربین میں سے تھے. تیمور لنگ کے زمانے میں تھے. تیمور لنگ بہت بڑا بادشاہ گزرا، کہتے ہیں تاریخ کے عظیم ترین حکمرانوں میں سے تھا. وہ کہتے ہیں قریب تھا کہ وہ ساری دنیا ہی کا بادشاہ بن جاتا، اتنی وسیع حکومت اور سلطنت تھی اس کی. اور یہ ان کے شاہی عالم تھے، بادشاہ کے انتہائی قریبی. بادشاہ ان کی کتنی عزت اور احترام کرتا تھا اندازہ لگائیے. ایک مرتبہ بادشاہ کو ایک بڑا ضروری پیغام کہیں بھیجنا تھا. آج کل تو آپ کو اللہ نے ایسی نعمتیں دی ہیں جن کا کبھی بادشاہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے. دنیا کے جس کونے میں بھی آپ کا رشتہ دار ساتھی ہو، اسی لمحے ٹیلی فون پر آپ بات کر لیتے ہیں. تو وہ بادشاہ نے پیغام بھجوانا تھا کسی شہر، اور بہت جلدی میں بادشاہ نے ایک سوار کو تیار کیا. فوراً چلو، گھوڑا دیا بہترین قسم کا اسے. اس گھوڑے کو دوڑاتے چلے جاؤ، دوڑاتے چلے جاؤ.
جہاں گھوڑا تھک جائے گھوڑے کو چھوڑ دو، جس کا گھوڑا ملے پکڑو اور اس پر سوار ہو جاؤ اور کہو بادشاہ کا حکم ہے، اور اس کو دوڑاؤ۔ پھر وہ جہاں تھک جائے اس کو چھوڑو، آگے جس کا گھوڑا مل جائے اس کو پکڑ لو۔ پیغام فوراً میرا پہنچاؤ جتنا جلدی ہو سکے بھائی۔ تو چنانچہ وہ سوار روانہ ہوا، گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے جہاں گھوڑا تھک جاتا دوسرے کا گھوڑا پکڑتا اور پھر اس کو دوڑانا شروع۔ کسی کی جرت نہیں، بادشاہ اتنا عظیم بادشاہ، کسی کی جرت نہیں کہ کچھ روک سکے بھائی۔ اتفاق ایسا ہوا وہ گھوڑا دوڑتا دوڑتا 2-3 مرتبہ کے بعد جب وہ گھوڑا تھکا تو وہ علامہ تفتازانی کا علاقہ تھا۔ علامہ تفتازانی وہاں علامہ تفتازانی کے گھوڑے چر رہے تھے۔ یہ گھڑ سوار گھوڑے سے اترا، ایک گھوڑے پر سوار ہوا، اب بھگانے لگا ہے تو علامہ کے غلاموں نے پکڑ لیا، بھائی علامہ صاحب کا گھوڑے ہیں، آپ کہاں سے اس پر سوار ہو گئے؟ اس نے کہا مجھے بادشاہ کا حکم ہے، فوری طور پر پیغام پہنچانا، ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہو سکتی کہ جہاں جس کا گھوڑا ملے اس پر سوار ہو جاؤ۔ علامہ کا مقام کیا تھا اندازہ لگا، یہ غلام بھی انہی کی طرح، دیکھو بھائی انہیں بھی پتا، کہنے لگے ہم بادشاہ کو نہیں جانتے بھائی، ہمارے علامہ صاحب کا گھوڑا، خبردار اس طرح آپ کو پکڑ لیا، زبردستی لے گئے اپنے علامہ صاحب، یہ دیکھیں یہ آدمی آپ کے بلا اجازت آپ کے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کو لے جانے والا تھا کہ ہم نے پکڑ لیا۔ اس نے کہا مجھے بادشاہ نے حکم دیا ہے، میں نے پیغام پہنچانا ہے، نشانیاں بھی دکھائیں کہ یہ دیکھو مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے، میں اس کا۔ علامہ تفتازانی آگے بڑھے، ایک زوردار تھپڑ اس کو لگایا، بادشاہ کون ہوتا ہے میرے گھوڑے میں دخل اندازی کرنے والا، اور پھر اس کو نکال دیا وہاں سے بھائی۔ بادشاہ کو بھی بعد میں اس بات کا پتہ چلا، اور وہ حکومتیں آپ جیسی حکومتیں نہیں تھیں کہ ہر وقت کانپتا رہے انسان، وہ تو سینکڑوں کی گردنیں بھی اڑا دیتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن بادشاہ بھی اس زمانے کے علم دوست بادشاہ ہوتے تھے۔ بادشاہ نے کہتے ہیں اس بات کو سنا تو چہرے کا رنگ اس کا بدل گیا غضب کی وجہ سے، کہ کتنی جرت، میرے بھیجے ہوئے آدمی کی اتنی بے عزتی، اور پھر تھپڑ بھی مارا اس کو۔ چہرے کا رنگ بدل گیا، سرخ ہو گیا غضب کی وجہ سے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا اور کچھ بھی نہیں کہا بھائی، کچھ بھی نہیں کہا۔ تو بادشاہ نے بھی ان کے معاملے میں دیکھیں اتنا بادشاہ ان کا لحاظ کرتے تھے، اتنا لحاظ کرتے۔ تو یہ علامہ تفتازانی، اور علامہ تفتازانی نے اکثر کتابیں احناف کے مذہب پر لکھی ہیں بھائی، چنانچہ ہمارے علماء سمجھتے ہیں شاید علامہ تفتازانی حنفی ہے، چنانچہ بہت نے ان کو حنفی قرار دیا۔ والد صاحب فرماتے تھے نہیں یہ شافعی المسلک ہیں بھائی، لیکن چونکہ کتابیں زیادہ انہوں نے احناف کے مذہب میں لکھی ہیں، اس سے لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہیں، حنفی ہیں، یہ شافعی تھے بھائی۔ پھر کیا وجہ انہوں نے احناف کی کتابیں کیوں زیادہ لکھی؟ کہتے ہیں وجہ یہ جس علاقے میں رہتے تھے، سمجھ آئے، جس علاقے میں رہتے تھے وہ سارا احناف کا علاقہ تھا، اگر وہ شوافع کی کتاب لکھتے تو اس کو پڑھتا کون؟ کوئی پڑھتا ہی نہ بھائی، اس کو وہ مقبولیت نہیں ملنی تھی، چنانچہ یہ مجبور ہوئے، انہوں نے کون سی کتابیں لکھی؟ احناف کی کتابیں بھائی۔ اور کہتے ہیں یہ جو انہوں نے توضیح کی شرح تلویح لکھی، یہ کوئی انہوں نے کہتے تھے یہ اللہ کے لیے نہیں لکھی، انہوں نے شرح دین کی خدمت سمجھتے ہوئے نہیں لکھی۔ وہ چونکہ شافعی المسلک ہیں، وہ احناف کے اصول کو خراب کرنا تھا ان کا مقصد۔ کیا کرنا تھا؟ کہ بھئی یہ سب سے قوی کتاب ہے، میں اس کو خراب کر دیتا ہوں۔ چنانچہ ایسا کیا، اس کی عجیب شرح لکھی ہے مولانا، اس میں 2 4 5 سطریں آپ آگے نہیں بڑھتے کہ وہ پھر اعتراض کر دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ماتن کو عربی نہیں آتی، یہ دیکھو یہ لفظ لایا، یہ لانا چاہیے تھا۔ کبھی کہتے ہیں یہ دیکھو اس کو اس بات کا پتہ نہیں چلا، کتنی مشہور بات ہے بھائی، یہ بات یوں ہے یوں ہے۔
ہر 4-5 سطروں میں وہ شارح پر اعتراض پہ اعتراض کرتا ہے، اعتراض پہ اعتراض کرتا ہے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا کہ ینبغی ان یسمى جارحا لا شارحا، بھائی کہ یہاں پر یہ ایسی شرح کہ ان کو تو جارح کہنا چاہیے، شارح کہنا ہی نہیں چاہیے بھائی، تو جرح کر رہے ہیں ان کے اوپر بھائی، جرح کر رہے ہیں بھائی۔ اور شارح محشی حضرات، والد صاحب سے جب ہم پڑھتے تھے محشی حضرات پر بھی بڑے غصے کا اظہار فرماتے تھے، اس کے حاشیے بھی بڑے طویل طویل ہیں۔ والد صاحب فرماتے تھے محشی حضرات ہی علامہ تفتزانی کی تائید کرتے ہیں، ہاں بھائی بات ٹھیک کی اس نے، کہتے ہیں کیسے بات ٹھیک کی ہے اس نے؟ چنانچہ ہم جب پڑھتے تھے مولانا، ہم 3-4 ساتھی تھے، جس سال انتقال ہوا اس سال ہم یہی پڑھ رہے تھے والد صاحب سے، کچھ حصہ پڑھا اس کا بھائی، عجیب انداز تھا والد صاحب کا، جہاں علامہ تفتزانی اعتراض کرتا تھا، یہ اعتراض دیکھو ماتن نے یہ غلط کہا، والد صاحب کہتے تھے یہ علامہ تفتزانی نے بے جا اعتراض کیا، کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر جواب دیتے تھے، کہتے تھے لکھو سنو بھائی، جواب اول بھائی یہ ہے، جواب ثانی یہ ہے، جواب ثالث یہ ہے، جواب رابع یہ ہے، جواب خامس یہ ہے، کئی جوابات آ جاتے ہیں۔ اور حقیقت تھی مولانا، جب علامہ تفتزانی کا اعتراض ہم بھی سنتے تھے، ہم کہتے تھے کہ بڑا قوی اعتراض کیا، زبردست اعتراض کیا انہوں نے، لیکن جب والد صاحب کے ہم جوابات سنتے تھے، والد صاحب کے جوابات سنتے تھے تو ہمیں واقعی لگتا تھا کہ علامہ تفتزانی نے بالکل غلط اور بے جا اعتراض کیا، یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، اتنے قوی جوابات دیتے تھے وہ بھائی، اتنے قوی۔ اور والد صاحب فرماتے تھے یہ نہیں کہ علامہ تفتزانی کو خود نہیں پتا کہ میں غلط بات کر رہا ہوں، پتا ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ احناف کے اصول کو خراب کرنا ہے، چنانچہ خراب کر گئے کتاب مولانا، کامیاب ہو گئے اپنے مقصد میں۔ چنانچہ آج توضیح طلبی کو کوئی بھی اصول فقہ کی کتاب سمجھ کر نہ پڑھا جاتا ہے نہ پڑھایا جاتا ہے، مقصد ہوتا ہے اعتراض جواب کیسے کیے جاتے ہیں، اس نیت سے اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ اصول فقہ کی باتیں تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی ہوتی، کیا ہو جاتی ہے کتاب ہی سال ہی ختم ہو جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ کتاب ہی ختم ہو جاتا، سال ہی ختم ہو جاتا ہے اس دوران۔ تو کہتے تھے یہ کامیاب ہوئے، انہوں نے کیا کیا؟ کتاب کو خراب کر دیا بھائی، اور یہی ایک سب سے قوی کتاب تھی، یہ کتاب یعنی یہ کتاب سب سے قوی کتابوں میں سے تھی اصول کے اندر۔ اور پھر کیا فرماتے کہ اصول کی تو سب سے مضبوط کتاب کو خراب کر دیا، اس کے بعد فروع کے اندر جو سب سے مضبوط کتاب ہے ہدایہ، اس کی بھی شرح لکھنا چاہتے تھے بھائی، لیکن شرح شروع کی، ابھی مقدمے کی شرح لکھی تھی کہ علامہ تفتزانی کا انتقال ہو گیا بھائی، وہ نہیں لکھ سکے۔ والد صاحب فرماتے تھے یہ صاحب ہدایہ کی کرامت ہے کہ وہ اس کی شرح پوری نہ کر سکے بھائی، علامہ تفتزانی بھائی، اور فرماتے تھے ہمیں علامہ تفتزانی کی شرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی، یہ ہماری کتابوں کو خراب کرنا چاہتا ہے، ہمارے اپنے بڑے بڑے جبال العلوم اور ان کی شروحات موجود ہیں جو ہمارے لیے کافی و شافی ہیں بھائی۔ تو یہ تلوی ہے وہ علامہ تفتزانی کی شرح بھائی۔ اور عجیب بات اس سے مجھے اس والد صاحب سے پڑھنے سے یہ پتہ لگا، اتنی مشکل کتاب تھی، ہمارا 1 گھنٹہ تقریباً سبق ہوتا تھا، پورا 60 منٹ یا اس کے لگ بھگ بھائی، لیکن مشکل ترین کتاب ہے، آپ کسی طالب علم سے پڑھ لو بھائی، مشکل ترین کتابیں بھائی، دور حدیث جو کر چکا ہے، ذرا مشکل ترین کتابوں کے نام گنواؤ، شروع میں ہی وہ فوراً توضیح طلبی کا نام لے گا، مشکل ترین کتابوں میں۔ مدرسین سے پوچھ لو، وہ بھی اسی کا نام لیں گے بھائی، مدرسین سے بھی۔ لیکن والد صاحب سے ہم نے کتاب پڑھی، اور ہم 4 ساتھیوں میں سے اب کوئی ہم میں سے کسی سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی درس نظامی کی سب سے بہترین اور مزیدار لطف جس کے اندر آتا ہے وہ کتاب کون سی ہے؟ ہم چاروں کہتے ہیں بھائی توضیح طلبی، سب سے زیادہ اسی کے اندر لطف آتا ہے بھائی۔ 1 گھنٹہ سبق ہوتا تھا، ہم یوں مگن ہوتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا 1 گھنٹہ کیسے گزرا، یوں لگتا ہمیں جیسے بڑی کوئی دلچسپ کہانی ہم سن رہے ہیں بھائی، اتنا لطف آتا تھا اس کتاب کے اندر،
اس سے مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہوا، معلوم ہوا ہماری درس نظامی کی کتابوں میں بڑی لذت ہے مولانا، بڑی لذت ہے، بشرطے کہ کوئی پڑھانے والا ہو گئی، بڑی لذت ہے ان کتابوں کے اندر۔ سمجھ میں آیا؟ جب اس مشکل ترین کتاب کے اندر اتنی لذت ہے تو باقی کتابیں تو اتنی مشکل تو نہیں ہے، ان میں سوچو تو صحیح کتنی لذت ہوگی بھائی۔ چلیے جی، تو یہ توضیح تلوی کی بات آئی تھی بھائی، چلیے کچھ باتیں بتا دیں آپ کو۔